ٹھیک ہے جی، یہ بھی شک نکلا کہ ظرف کیوں کہتے ہیں، برتن کیوں کہتے ہیں؟ یہ برتن اس لیے ہے کہ اس نے سارے کے سارے اس اشراؤ کے کام کو یہ وہ برتن اکٹھا کر کے اپنے اندر سمو لیا ہے. ساری بات تو اس کے اندر آ گئی نا. اس کام کا، اس ضمیر کا، اس فاعل کا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ظرف کے اندر، برتن کے اندر. یہ ایسے ہے کہ یہ من گڑت باتیں نہیں ہیں. کچھ لوگ مختلف تحقیق کر کے مختلف چیزیں ثابت کرتے ہیں. یہ کہ زبان کی خوبصورتی ہے، اس کا کسی اختلافی بات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے، کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے باتیں ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ بات ہو جائے گی کسی چیز کا منسوخ کر دینا، یہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا. عربی زبان میں سمجھ آ جاتی ہے. ابھی آگے چلتے ہیں تو سمجھ آ جائے گی. عربی زبان کا جو قواعد اور کلیے ہیں جملے کو مکمل کرنے کے لیے، اس میں فاعل کے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جملہ تام جسے کہتے ہیں. اگر فاعل نہیں ہے تو آپ کو، یہ عربی زبان کا حسن ہے کہ اس میں بھائی جملے مکمل ہو رہے ہیں تو پھر علماء نے قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کے یہ چیزیں اخذ کی ہیں اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے. اس کے بغیر وہ جملہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس کی ترکیب بھی مکمل نہیں ہو سکتی. یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا. اصل میں آج میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب آپ مرکب توصیفی، مضاف مضاف الیہ، مرکب جاری یعنی جو مرکبات ناقصہ ہیں ان کے بارے میں علم رکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو بات آ گئی تھی کہ جب ظرف مستقر ہے تو میں نے یہاں پہ وہ چیز آپ کو بتانے کے لیے کہا. کیا ہوگا کہ جب یہ چھوٹا چھوٹا آپ اس طرح اسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں نا، ہر بات کی ایک چھوٹی چھوٹی تفصیل آگے آ رہی ہے، آپ کسی بھی وقت اس طرح تیار ہو جائیں گے، کسی بڑے سے بڑے جملے میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں ڈریں گے. بات کرتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. چلو اس کو ہی پہلے شروع کرتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں. جملہ ہے اضرب بعصاک الحجر. ٹھیک ہے، اب وہی بات آ گئی کہ آپ بے شک ابھی اس کو نہ چھڑیں. آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جملے کے اندر جو کچھ آپ کو آسان لگتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ترجمہ نکالیں. دوسری بات ہے کہ جو مرکب ہے جملے کے اندر اور وہ مرکب ناقص ہے بالخصوص، اس کو پہلے لیں. کیا میں نے کہا؟ مرکب ناقص. آپ کو اس میں، اس جملے میں کوئی مرکب ناقص نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں جی، مرکب ناقص اس میں دورہ تریرا آپ کے پاس سامنے آئے گا. یہی فن ہے بس، اس پہ جلدی نہیں کرنی. لفظ آپ کے سامنے آیا ہے بعصاک، بظاہر یہ ایک نظر آ رہا ہے بعصاک. اب میں اس کو تھوڑا عصا جو کیا کہتے ہیں، چھڑی، سوٹا. موسیٰ علیہ السلام کا تو سوٹا ہی کم لگا. میں وہ کیا کرتا ہوں، پتھر بھی جھاڑتا ہوں اور اسے اعتبار سے جی ٹھیک ہے. تو اس حساب سے ترجمہ سوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چھڑی جو جس سے عصا جس کو کہتے ہیں، عصا مبارک. چلیں تو عصا وہ ہے، اس کے ساتھ حرف جر ہے تو ایک ہمارا بنا بعصا. کاف ضمیر ہے. آگے نیچے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اسم کے بعد ضمیر متصل آئے. ٹھیک ہے، تو دونوں مضاف اور مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی بنتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے رول ہے. جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر متصل ضمیریں کون سی ہیں؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا. ان میں سے کا یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا کیا نام ہے؟ ضمیر متصل. اب بعصا جار اور عصا
مجرور، ایک تو جار مجرور ہے. ہم ابھی کرنے ہی لگے تو پتہ چلا کہ ساتھ میں ضمیر متصل ہے تو اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا. بعد حرف جار جو ہے یا کوئی بھی حرف جارہ جو ہے اگر وہ آگے اکیلا ایک اسم لے کے مجرور ہو رہا ہے نا تو آپ آزاد ہیں کہ اس کو مرکب جاری بنا دیں. اگر با کے بعد بات اور کلمے آئے ہوئے ہیں تو آپ چھان بین ضرور کر لیں کہ اس با کا کنٹرول کہاں تک جائے گا، جملے پورے تک. اگر تو ہوتا عصا کا، صرف کیا ہوتا عصا کا، تو پھر آپ کیا کرتے، کہتے کہ یہ اسم کے بعد تو یہ کلیہ لگتا مضاف مضاف الیہ والا، تو یہ مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہوتا بعصا تو پھر کیا ہوتا، جار مجرور ہو کے مرکب جاری بن جاتا. تو میرا یہاں پہ یہ سٹینڈنگ ہے کہ جار مجرور جہاں پہ آئے تو آپ آگے دیکھیں کہ کچھ اور اٹیچمنٹ ہے جملے میں، کلمات اور ہیں، ان کلمات کی تحقیق ضرور کر لیں. تو ابھی ہم نے بعصا کو جار لکھا ہی تھا تو پتہ چلا آگے ضمیر متصل ہے تو پہلے عصا کا کی بات کرنی پڑ گئی. ٹھیک ہے. تو اب ہم پہلے عصا کا کی بات کرتے ہیں. تو یہ عصا مضاف ہے کا مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ بن کر کیا بنے، مرکب اضافی بن کر یہ جار حرف جار کے ساتھ مرکب اضافی مل کر مرکب جاری ہوا. شارٹ ظاہر ہے مرکب اضافی کبھی منصوب بھی ہو سکتا ہے. پھر تو میں ہاں جی کہتا ہوں. کیوں جی میری رہنمائی کرے ذرا. مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مرکب اضافی کا جو اعراب ہے آپ نے پہلے بھی بہت بار سنا ہے. کس کی بنیاد پہ دیتے ہیں اس کو اعراب؟ نہیں، مضاف کی بنیاد پہ اس کا اعراب ہوتا ہے. مرکب اضافی پورے کا جو اعراب ہے وہ مضاف کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہے. جب آپ ترکیب میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت بات ہوگی. ٹھیک ہے. اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس میں ملجتے نہیں ہیں. اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ مرکب اضافی کا جو اعراب ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، مضاف کی وجہ سے ہوتا ہے. تو واپس میں لوٹتا ہوں. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر جار رفع جار با کا جو ہے یہ مرکب جاری بنا. ٹھیک ہے جی. جگہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے میں جتنا لکھ سکتا تھا لکھا ہے. سمجھ آ گئی ہے. مرکب جاری بن کر آگے پھر کیا بنا یہ، کیوں اضرب فعل امر موجود ہے اور اضرب کے اندر جو ضمیر آئے گی فعل امر کے وہ انت آئے گی. ٹھیک ہے. تو انت ضمیر، ٹھیک ہے، فعل امر کے اندر جو اس کی یہ ضمیر کیا بن رہی ہے، فاعل. اب ہم ظرف لغو جو بنایا تھا تو یہ کس کا بنے گا، متعلق فعل بنے گا. کس کا، اضرب فعل کا. پھر کہوں کہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو ترکیب میں چلتے ہیں. اس سے پہلے حجر ایک لفظ رہ گیا تو یہ معرف باللام اسم ہے، حجر ہے. تو پتھر ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ مفاعیل خمسہ، ٹھیک ہے، تو مفعول بھی کا تو اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے. ایک ہے مفعول فی، اس کی ڈیفینیشن آتی ہے، یہ یاد رکھنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا کر کے. ظرف زمان اور ظرف مکان، جگہ.
میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کو مفعول فی کیوں کہا ہے؟ بوجہ پتھر، یعنی جو عصا مارا جا رہا ہے جگہ ہے، وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حجر ایک جگہ ہے، پتھر ہے، اس لیے اس کو مفعول بھی نہیں مفعول فی کا ہے۔ کلیئر ہوا؟ اب ہم یہ ساری بحث کرنے کے بعد اپنی ترکیب پہ جاتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں، سارے کو اس کو بیان کرتے ہیں۔ جڑا ہوا تو یہ پہلے ہی ہے، اضرب بعصاک الحجر جڑا ہوا ہے کہ جملہ ہے، اس کو سارے کو ہم نے جانا ہے، اب اس کو ہم بیان کرتے ہیں کیسے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو فعل امر، میں اگر اس کو پورا کہوں گا، اضرب فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر کے ساتھ متعلق فعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نہیں انشائیہ، ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔